أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ تمام طالب علموں کو اس نئے لیسن نمبر 11 سیفٹی فرسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2 لیسن اختتام کو پہنچے اور میرے تمام اسٹوڈنٹس کا بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے مجھے، لیکن بہت سے ایز اے اسٹوڈنٹس جو کہ فرسٹ ایئر کا بار بار کہتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی طرح سیکنڈ ایئر ان کی بھی باری آئے گی، تو میں نمبر بائی نمبر کوشش کروں گا کہ ان تمام طالب علموں کی مشکل کو آسان کر دوں۔ حسب معمول وہی ایک التجا ہے، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ درمیان میں آپ سکپ کرو گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں جتنی بھی ڈیفیکلٹ ورڈس ہے اس کے پہلی ہی ابتدا میں ہی میں آپ لوگوں کو معنی بتاؤں، اور پھر آپ جب لیسن سٹارٹ ہوگی تو لیسن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اس لفظ کو انڈرلائن کیجئے۔ جب آپ اس کو انڈرلائن کریں گے تو پھر جب میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ یہ لیسن نمبر 11 ہے، یعنی یونٹ 11، جس کا نام ہے سیفٹی فرسٹ۔ ڈیئرسٹ عزیز، فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد، کامن سینس ذہانت، یعنی یہ ہر انسان میں ہوتی ہے جس کو ہم فطری ذہانت بولتے ہیں۔ میں اکثر فنی انداز میں کہتا بھی تھا کہ کامن سینس از اے سینس وچ از ناٹ کامن۔ کیجولٹی حادثہ، سٹف سامان، ایڈہیسو لیسدار یعنی ہم اس کو سریش جیسا ہو، ہم اس کو پشتو میں بولتے سریخ نوک خونتے کی بھی، سریخ۔ ڈریسنگز مرہم پٹی، بینڈیج پٹی کو کہتے ہیں۔ ڈسپوزیبل قابل ضیاء، یعنی آپ اس کو استعمال کرتے تو پھر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، یعنی دوبارہ وہ استعمال نہیں ہوتا۔ ٹرین یعنی مشق کرانا، کسی کو تربیت دینا، ترغیب دینا۔ ایگزیکٹلی ٹھیک بالکل۔ برن جلنا۔ چوکنگ سانس بند ہو جانا۔ ریپ لپیٹنا، کسی چیز کو آپ لپیٹتے ہیں۔ ڈسلوجز نکال دینا، باہر کر دینا۔ وونڈ زخم۔ ایلیویٹ اونچا کرنا، بلند کرنا۔ ٹیریفک نہایت عمدہ، ویسے ٹیریفک اصل میں کہتے ہیں خطرناک کو بھی، شدید۔ انجرڈ زخمی۔ کولیپس ٹکرا جانا۔ ارائیو پہنچنا۔ ٹاٹ سکھانا، ٹیچ ٹاٹ۔ گاز پٹی یا جالی، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ جالی سی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ مرہم پٹی لگا دیتے ہیں۔ ٹرائنگولر تیکونیا، یعنی ٹرائنگولر کی شکل میں ہوتا ہے۔ کریپ ریشم۔ ٹویزرز چمٹا۔ اینف کافی۔ سٹو چولہا۔ ورسٹ بدترین، بیڈ ورسٹ۔ لاج
ٹپکانا، فسٹ مکہ، پینک انتشار افراتفری، پریشر دباؤ، فوربڈ منع کرنا روکنا، اسٹرین تناؤ یا کھچاؤ، بینٹ مڑا ہوا جھکا ہوا، نوسٹرلز جس کو ہم یہ نوسٹرلز ہے نتنے جو دو سوراخ ہوتے ہیں، کمفرٹیبل آرام دہ، ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر، سیف محفوظ۔ یہ مشکل الفاظ تھے تمام لیسن کے۔ آپ اس اپنے سبق ویڈیو کو پاز کیجئے اور یہ معنی ان الفاظ کو ڈھونڈیے اور پھر اس کے اوپر یہ معنی لے کے تو آئیے ہم ابھی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک قسم کی کنورسیشن ہے کچھ بچوں کے مابین۔ بابر کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. السلام علیکم میرے عزیز ترین دوست، کل تم کہاں تھے؟ ہم نے کل اسٹیڈیم میں ایک زبردست میچ کھیلا۔ بابر really? What is first aid? What did you learn? واقعی یہ طبی امداد کیا ہے؟ تم نے کیا سیکھا؟ عاصم First aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. First aid is about using your common sense in ways that will keep that person safe without doing harm. طبی امداد، ابھی عاصم، طبی امداد کسی بیمار یا زخمی شخص کو مکمل طبی علاج سے پہلے دی جانے والی امداد ہے۔ فار ایگزامپل کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کا خون روکنے کے لیے اس کے زخم کو باندھ لیتے ہیں۔ طبی امداد یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے، کامن سینس، وہ طریقے استعمال کریں جو اس شخص کو بغیر نقصان پہنچائے محفوظ بنائیں۔ بابر You mean if a friend has an accident or someone collapses، وہ بریکٹ میں لکھا ہے perhaps from a heart attack، then the first person there will be the first aider or the first who will help the casualties till help arrives۔ بابر کیا کہتے؟ تمہارا مطلب ہے کہ اگر کسی دوست کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے یا کوئی گر پڑے، وہ بریکٹ میں معنی یہ ہے ہو سکتا ہے کہ دل کے دورے سے، تو پہلا شخص جو وہاں موجود ہوگا تو وہ پہلے طبی امداد دینے والا ہوگا، ایڈر امداد دینے والا، یا وہ شخص جو حادثے کے وقت مدد کرے جب تک کہ مدد نہیں آ جاتی۔ آپ پہلے اس شخص کی ڈینجر کو کم کر دینے کے لیے جو ہیلپ کرتے ہیں اس کو ہم فرسٹ ایڈ بولتے ہیں۔ عاصم یس مائی ڈیئر فرینڈ، عاصم کیا بولتے ہیں؟ اچھا میرے پیارے دوست۔ بابر اٹ از اے گریٹ آئیڈیا فار اولڈ چلڈرن and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. Tell me more, what else did you learn? ابھی بابر اسے کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، ابھی آپ مجھے بتائیں۔ یہ نوعمر بچوں اور بڑوں کے لیے اچھا خیال ہے کہ وہ ابتدائی طبی امداد کا کورس کرے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دوسروں کی مدد کیسے کریں۔ مجھے مزید بتاؤ تم نے وہاں اور کیا سیکھا؟ عاصم A lot of stuff. We were taught to have a first aid kit at home, school and work place. عاصم کیا کہتے؟ بہت سا مواد چاہیے ویسے تو، ہمیں بتایا گیا کہ گھر، اسکول اور دوسرے کام کی جگہ پر ابتدائی طبی امداد کی کٹ یعنی اس میں تمام اوزار ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل اسپتالوں میں ایک بیماری جو آئی ہوئی ہے اس سے حفاظتی وہ کٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جرمز انسان
کے یا علاج کرنے والے کے بدن میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ کٹ ہوتا ہے، جیسے آگ بجھانے والے پہنتے ہیں، یا بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہوتا ہے، جو بم کو ناکارہ بناتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں پہن لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ پہلے بچ جائے۔ بہت سا مواد ہمیں بتایا گیا کہ گھر، اسکول اور دوسرے کام کی جگہ پر ابتدائی طبی امداد کی کٹ یہ وہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ اوزار ہوں یا دوسرے سامان کا سیٹ رکھیں۔ بابر: What is a first aid kit? What should I keep in my first aid kit? ابھی وہ فرسٹ ایڈ کٹ کیا ہوتا ہے؟ طبی امداد کی کٹ کیا ہے؟ مجھے اپنی طبی امداد کی کٹ میں کیا رکھنا چاہیے؟ تو عاصم اس کو جواب دیتا ہے۔ عاصم اس کو کہتا ہے کہ a basic aid kit may contain، یعنی یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ Adhesive plasters in a variety of different sizes and shapes۔ میں ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ آلریڈی بتا چکا ہوں، آپ کے لفظ کے اوپر ہوں گے۔ ایک بنیادی طبی امداد کی کٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیا؟ چپکنے والا، یعنی جو چپکتا ہو، جس میں سریش جیسا ہو۔ پلاسٹر مختلف شکل اور سائز میں۔ ایڈہیسو چپکنے والا۔ اسمال، میڈیم اینڈ لارج اسٹیرائل گاز ڈریسنگز، چھوٹے، درمیانے اور بڑے سائز میں سوتی کپڑے کی پٹیاں۔ ایٹ لیسٹ 2 اسٹیرائل آئی ڈریسنگز، تیکون پٹیاں ہونی چاہیے، یعنی چھوٹے، درمیانے اور بڑے سائز میں سوتے کپڑے کی پٹیاں ہونی چاہیے۔ اور پھر ٹرائنگولر بینڈیجز، یعنی تیکونی پٹیاں ہونی چاہیے۔ کریپ رولڈ بینڈیجز، یعنی کریب کی گول پٹیاں۔ اور سیفٹی پنز، اور جس کے ذریعے وہ پٹیوں کو باندھتے ہیں آپس میں، وہ پنز ہونی چاہیے۔ ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلاؤز، یعنی قابل تلف صوتی دستانے۔ اور اسی طرح ٹویزرز، جس کو ہم چٹکی یا چمٹی، جو چیزوں کو پکڑنے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر آپ لوگوں نے ڈاکٹرز کو دیکھے ہوں گے کہ ان کے ذریعے وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، یعنی ہاتھ سے وہ چیزیں نہیں اٹھاتے۔ سیزرز، قینچیاں ہونی چاہیے۔ میڈیسنز، دوائیاں ہونی چاہیے۔ بابر کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ When and where do you use a first aid kit؟ تم کب اور کہاں ابتدائی طبی امداد کی کٹ استعمال کرتے ہو؟ عاصم کیا جواب دیتا ہے؟ Make sure you know how to properly use all the items in your kit, especially the medications. Train others in your family to use the kit. You may be the one who needs first aid. عاصم کیا کہتے ہیں اسے؟ اس بات کو یقینی بناؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ اپنی کٹ میں موجود چیزوں کو صحیح طور پر کس طرح استعمال کیا جائے، خاص کر دوائیاں، یا وہ جو میڈیسنز ہے، میڈیکیشنز ہے۔ اپنی خاندان میں دوسروں کو بھی کٹ کے استعمال کی تربیت دو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہی طبی امداد کی ضرورت ہو۔ بہت شکریہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے پڑھی ہے، اس کو آپ بار بار اس ویڈیو کو آپ ایک ایک جملے کے ساتھ میچ کیجئے، اور آپ کو اگر پھر بھی مشکلات آ رہی ہے سمجھنے میں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ سر ہمیں اس ٹرانسلیشن کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں پھر دوسرے طریقے سے بھی اس تمام لیسن کو دہرا بھی سکتا ہوں۔ تو آپ فکر مت کیجئے، ایک دفعہ پھر شیئر کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔
محبت دیجیے تاکہ آپ کو محبت ملے، عزت دیجیے تاکہ آپ کو عزت ملے، اپنے والدین کا احترام کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔